عزیز طلبہ، غامدی فکر کے حوالے سے سنت، اب ہم آپ کے سامنے ان کے تصور سنت کی مزید کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سنت کی جو خود ساختہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس کو وہ کس قدر محدود سے محدود تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 58 پر لکھتے ہیں کہ صرف وہ چیزیں سنت ہو سکتی ہیں جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیے، وہ انہوں نے کچھ اصول متعین کیے، تو دوسرے اصول کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں۔ علم و عقیدہ، تاریخ، شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا انہوں نے عملی زندگی سے متعلق چیزوں کو سنت قرار دیا، اور علم و عقیدہ، شان نزول کی جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں واضح موقف اختیار کیا کہ ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا جب وہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد عملی زندگی سے متعلق سنتیں ہیں، اور وہ انہوں نے متعین کر دیا کہ وہ صرف 26 ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں اور اس میں وضاحت کر کے لکھتے ہیں کہ عمل کے علاوہ جو چیزیں اور موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لکھتے ہیں سنت کا لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے، یعنی ایمانیات وغیرہ پر سنت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے لفظ اپنی طرف سے آپ کے سامنے واضح کیا۔ ان کی عبارت آگے ہے، لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں، اس کا دائرہ کرنے کے کام ہیں، اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب میزان صفحہ 58۔ آگے وہ نوافل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور نوافل سے ان کی مراد وہ نوافل نہیں جو ہم جنہیں نوافل کہتے ہیں، وہ فرائض کے علاوہ تمام چیزوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ وہ چوتھے اصول کے ضمن میں لکھتے ہیں سنت پر بطور تطوع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی۔ گویا سنت کے وہ پہلو جو تطوع سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھی وہ سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نیز سنت کو مزید محدود کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں۔ وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 59 پر لکھتے ہیں یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور غسل اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ چند سطروں کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھی جائیں گی، انہیں سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 59 پر لکھی ہے۔ گویا سنت کا لفظ جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کو وہ کس حد تک محدود سے محدود تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، احادیث شریفہ میں جن جانوروں کی حرمت کا تذکرہ آیا ہے، جن میں نوکیلے دانتوں والے جانور جو شکار کرتے ہیں، اور وہ جانور جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے وغیرہ کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں یہ سنت نہیں ہیں بلکہ یہ تو بیان فطرت ہے، کہ یہ سب چیزیں فطرت ہی ان کو حرام قرار دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور سنت یہ بتا کر حرام قرار نہیں دیا بلکہ فطرت کو صرف بیان کیا ہے، لہذا وہ بھی سنت نہیں ہے۔ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائی، وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے لیے آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں۔ آگے پھر انہوں نے درندوں کے حرمت اور سواری والے جانوروں کی حرمت کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ سنت سے الگ انسانی فطرت میں ان کی اسی حیثیت سے انہیں پیش کرنا چاہیے۔ ملاحظہ ہو میزان صفحہ 60۔
وہ چھٹے اصول کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے لیے لوگوں کو بتائی ہیں انہیں بھی سنت نہیں کہا جا سکتا. یہ ان کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ جس چیز کو بھی چاہیں گے کہیں گے یہ تو رہنمائی کے لیے ہیں. مثال کے طور پر وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 60 پر لکھتے ہیں وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں، لیکن اس رہنمائی کی نوعیت ہی پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ انہیں سنت کے طور پر جاری کرنا آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال نماز کے قاعدے کے اذکار ہیں. ملاحظہ و میزان صفحہ 60. گویا نماز کے اندر قاعدے کے دوران جو اذکار پڑھے جاتے ہیں اس کو بھی وہ سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تھا عزیز طلباء و طالبات غامدی صاحب کا مخصوص مفہوم سنت. لفظ سنت کو استعمال کرنا، اپنا ذاتی مفہوم مراد لینا. لفظ حدیث کو استعمال کرنا، ذاتی مفہوم مراد لینا. اخبار احاد کا لفظ استعمال کرنا، اس سے ذاتی مفہوم مراد لینا. حدیث متواتر کا لفظ استعمال کرنا اور اس سے ذاتی مفہوم مراد لینا. اور سنت کو محدود سے محدود تر کرتے ہوئے اپنے مفہوم کے مطابق یہ کہنا کہ فلاں چیز بھی سنت نہیں، فلاں چیز بھی سنت نہیں، اور صرف عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہی سنت ہیں، باقی ایمانیات، تاریخ، علم، عقیدے سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز سنت نہیں ہے. یہ تمام وہ خود ساختہ خانہ ساز اصطلاحات ہیں جو غامدی صاحب استعمال کرتے ہیں اور ان کا امت مسلمہ کی اصطلاحات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یوں محترم طلباء و طالبات غامدی صاحب جب ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سنت، حدیث متواتر، خبر واحد، اخبار احاد، حدیث، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہیں. قطعاً نہیں. ان کے حوالہ جات، ان کی کتاب کے صفحات کی روشنی میں آپ پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان تمام الفاظ میں ان کی مراد امت مسلمہ والی مراد نہیں ہے، احادیث شریفہ والی مراد نہیں ہے، محدثین والی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی ذاتی مراد ہے. اب اس ذاتی مراد کی روشنی میں جب وہ حدیث، سنت، خبر واحد، خبر متواتر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کسی کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سنتوں کو مانتے ہیں، وہ تو حدیثوں کو مانتے ہیں. جن حدیثوں کو مانتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صرف 26 سنتوں کی تشریح سے جو حدیثیں تعلق رکھتی ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو وہ اخبار احاد اور حدیث کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس پس منظر کی جزیات آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سی احادیث شریفہ ہیں. بطور مثال ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس حدیث کا بھی انکار کیا، اس حدیث کا بھی انکار کیا، اس حدیث کا بھی انکار کیا. اس بنیاد پر غامدی صاحب کو منکر حدیث کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، غامدی صاحب چونکہ انکار حدیث کے موقف کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں، نئی اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے الفاظ کے کھیل میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ ان کا موقف احادیث شریفہ کے بارے میں بالکل واضح ہے اور وہ انکار حدیث پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی امت مسلمہ والے ایمان کے ساتھ وابستہ رکھے اور انکار حدیث کے فتنے سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو ان منکر حدیث سے متاثر ہو رہے ہیں، مرعوب ہو رہے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے دلائل ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. عزیز طلباء و طالبات،
ان کے علم کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو دلیل و برہان کے ساتھ، انہی کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جرأت کے ساتھ بات کرنی ہے اور دلیل و برہان سے بات کرنی ہے، تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ ان کے علم کا کوئی معیار نہیں ہے، اور انکار حدیث کا جو ان کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس میں کوئی علمی وزن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پس منظر کو سمجھنے کی، ذہن نشین کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں عزیز طلبہ، یہ الحاد کا وہ ایک نیا رنگ ہے، ایک جدید انداز ہے جس نے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کیا ہوا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اب یہ فتنہ ہمارے مدارس اور ہمارے منبر و محراب پہ دستک دے رہا ہے، اور ہمارے مدارس کے اندر اس فتنے کے جراثیم جو ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مقابلے میں اور حدیث کے میدان میں آ کر حدیث کی صف میں کھڑے ہوں، اور ان منکرین حدیث کے مقابلے میں ہم صف آرا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی اور صاحب حدیث کی، سنت کی اور صاحب سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سلسلے سے وابستہ رکھے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔